دارال قرآن مدرسہ عظمتیہ کا تکمیل حفظ قرآن کا سالانہ جلسہ، جس میں 14 خوش نصیب طلبہ حافظ قرآن بنے، بروز جمعہ کو دارال قرآن مدرسہ عظمتیہ صدر دفتر راوندر سرانی کلکتہ کا جلسہ تکمیل حفظ قرآن قریب و تقسیم و انعامات کا پروگرام نہایت تھے تو اس کو احتشام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کی صدارت محبوب العلماء حضرت مولانا محمد مشتاق مظاہری صاحب امام مسجد عائشہ چاندنی چوک کلکتہ نے فرمائی، اور اپنے صدارتی خطبہ میں حفاظ اور مدارس کی اہمیت پر سامعین کی توجہ مبذول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مدرسہ عظمتیہ بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، جس کی گراں قدر خدمات کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب کی عرصہ دراز کی محنتوں اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے حضرت مولانا معین الدین قاسمی صاحب اطال اللہ عمرہ نے اس مدرسہ کی 125 سالہ خدمات کی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ میں جہاں بھی سفر میں جاتا ہوں اکثر و بیشتر اس مدرسہ کے کسی نہ کسی فارغ التحصیل کو ضرور پاتا ہوں، اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک دو طرح سے چھپتا ہے، ایک تو پریسوں کی مشینوں میں اور دوسرا حفاظ کے سینوں میں۔ اگر دنیا سے مشینیں ختم ہو جائے لیکن حفاظ کے سینے کبھی ختم نہ ہو گئے۔ حضرت مولانا مفتی خالد اعظم حیدری نے فرمایا، میں حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب امام عیدین کولکتہ سے بہت متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس مدرسہ کو ہر طرح کی ترقیات عطا فرمائے، اور حضرت قاری صاحب اور ان کے فرزندان کو کام کرنے کی مزید ہمت و توفیق بخشے۔ مٹیا برج سے تشریف لائے حضرت مولانا مشرف حسین قاسمی حبیبی صاحب نے فرمایا کہ مدارس اسلامیہ دین کی قلعے ہیں، اس کی حفاظت کرنا اور اس سے جڑے رہنا ہم مسلمانوں کے اولیاء ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو ہر موڑ پر کامیابیاں عطا فرمائے اور اس کی 125 سالہ خدمات کو قبول فرمائے۔ جامع اللہ مسجد کے امام حضرت مولانا مفتی شمس تبریز قاسمی صاحب نے فرمایا کہ اس مدرسے کے میرے اور اوپر بہت احسانات ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں اور اس مدرسے کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس مادر علمی کا فیض اسی طرح تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ مفتی خورشید السعودی صاحب خادم خرامات چار مینار مسجد نے فرمایا کہ ہماری نیک خواہشات ہمیشہ اس مدرسہ کے ساتھ وابستہ رہیں گی۔ آخر میں مدرسہ کے سرپرست و محتمم حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب امام عیدین کولکتہ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تمام کارکنان و رضاکاران کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نقابت کے فرائض مولانا عبید الرحمان مظاہری صاحب صدر المدرسین مدرسہ حضا اور قاری سیف الرحمان اعظمی صاحب ناظم شبہ و تعلیمات نے بخوبی انجام دیا۔ دیگر مہمان ذی وقار میں حضرت مولانا ظہور عالم عثمانی صاحب، حافظ عبد الرزاق صاحب، مفتی خلیل کوثر صاحب، قاری نسیم اعظمی صاحب، مفتی حامد حسین قاسمی صاحب، مفتی خالد گیاوی صاحب، دینی تعلیم بورڈ دہلی، مولانا عارف الرحمان جامی صاحب بطور خاص موجود تھے۔ اس سلسلے میں ہماری بات چیت یہاں موجود قاری فضل الرحمان صاحب اور دیگر مہمانوں سے ہوئی، تو آئیے سنتے ہیں لوگوں نے اس تقریب کے بارے میں کیا کہا۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ مدرسہ عظمتیہ کا فیض ہے کہ ایسے نازک دور میں بھی یہاں بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اور اس مدرسے میں باقاعدہ پڑھا کر حافظ بنا کر ان کی دستار بندی یا ان کے لیے دعائے مجلس ہوتی ہے۔ ہم ادھر ادھر سے بچوں کو نہیں لاتے ہیں، اور نہ ختم شدہ بچوں کو ہم کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں یا ان کے لیے کوئی جلسہ۔ یہ سارے کے سارے بچے مدرسے میں شروع سے پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے یہیں حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی بد نصیبی کہیں گے ہم اس کو، کہ یہ مدارس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مدارس کی جو تعلیمات ہیں ان سے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو دور کر رہے ہیں۔ اس کا آگے چل کر بہت بڑا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا، اور ان کے بچے شاید ہی مسلمان بن کر رہ سکیں اگر انہوں نے شروع سے ان کو دینی تعلیم نہیں دی، مدرسوں میں نہیں بھیجا یا مکتبوں میں نہیں بھیجا،
تو ان کے دین اور ایمان کا بچنا مشکل ہے۔ دیکھیے انگلش میڈیم میں پڑھانا یا پڑھنا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ مدرسے والوں کو بھی مدرسے کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم بھی قائم کرنا چاہیے، اور جو بچے حافظ ہیں ان کو جدید علوم سے بھی آراستہ کرنا چاہیے۔ مگر یہ تو بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کی خاطر دین کی تعلیم کو چھوڑ دیں، یا دین جو ہمیں سکھاتا ہے اس سے ہم الگ ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خراب بات ہے۔ دیکھیے مدرسے کے برانچ 9 جگہ پر ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ مدرسہ بہت شان سے چل رہا ہے، اپنی عمارت کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے مطبخ کے ساتھ۔ ہم تو انہی برانچوں کو لے کر پریشان ہیں، ان کو سنبھالنا اور ان کو چلانا۔ آپ سوچئے کہ آپ اپنے گھر کے چلانے میں کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں، اور یہاں تو ماشاءاللہ 9 مدرسوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم اور مزید برانچ قائم کرنے کے موڈ میں اس وقت نہیں ہیں۔ بہرحال یہ سب تو ہو ہی رہا ہے، ہندوستان میں مارا جا رہا ہے، لات مارا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ تو پریشانیاں ہیں، اور یہ حکومت کی پیداوار ہے۔ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ مفتی اظہری صاحب جو بھی ہیں بہرحال ایک صاحب ایمان صاحب علم آدمی ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کے لیے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے اور اب تک ان کو رہا نہ کیا جائے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ صرف تعصبات ہیں جو ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ ساتھ کرنے کی ایک کوشش تھی وہ پولیس کے ذریعے سے۔ پولیس تو اصل میں جتنی بھی ہماری اسٹیٹ ہے اور جتنے بھی ریاست ہیں سب میں پولیس آگے ہے، اور وہ ہراول دستہ کا کام کر رہی ہے، فرقہ پرستوں کا ساتھ دے رہی ہے، گنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ مل کر چل رہی ہے۔ بلکہ پولیس کی شرارت زیادہ ہے گنڈوں سے، اور ان کے ساتھ مل کر یہاں کی پولیس کام کر رہی ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرنا چاہیے۔ ڈرنے سے یا بزدلی کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ سب کو اپنے اپنے طور پر کام کرنا ہوگا، اپنے حجروں سے نکل کے آئیں ہمارے علماء کرام اور ہمارے پیران اعظام، اور آنے کے بعد وہ اس پر محنت کریں، کوشش کریں، قوم کو اٹھانے کی فکر کریں۔ یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر، یہ وہیں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ۔ یہ لوگ چاہے دوسرا جتنا بھی کام کرے، رات بھر ہلہ کرے، شور کرے، کوئی پکڑ نہیں، لیکن مسلمان بغیر نماز پڑھ لیا اس کے لیے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ سب تو ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے۔ مسلمان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس مدرسہ کے تمام 14 بچوں کو جو کیا گیا اس کے لیے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہی ہماری دعا ہے۔ کیا یہ دہلی میں واقعہ ہوا ہے؟ دہلی والے بھی آواز اٹھائیں گے کہ ہر اسٹیٹ کے لوگوں کو ہر آدمی کو اٹھانی چاہیے آواز۔ نماز کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، نماز تو بہرحال کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے، یہ تو ہر جگہ کے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دستار بندی ہوئی ہے 14 بچوں کی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا ایک سب سے اعلیٰ کام ہے۔ بچے حفظ کیے ہیں، ہم لوگوں کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں ہمیشہ کے لیے قرآن کو محفوظ رکھے۔ حضرت جس طرح سے آج دیش کا حالات ہے، کیا کہیں گے؟ دیش کے حالات کو کیا کہیں گے؟ دیش کے حالات تو اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ خود ہی نہیں سدھرے ہوئے تو کیا سدھاریں گے؟ ہم لوگوں کو بھی سدھرنا ہوگا، منظم طریقے سے متحد ہو کر کے رہنا ہوگا، تبھی جا کے کام بنے گا، ویسے نہیں بنے گا۔ مسلم معاشرے میں کوئی رہنما نہیں ہے آج، کیا کہیں گے؟ رہنما کو ہم لوگ مانتے ہی نہیں، تو رہنما کہاں سے آئیں گے؟ مسلمان کے اندر اتنی فرقی اتنی جماعتیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک رہنما کو نہیں مان رہے، ورنہ کمی ہے کیا؟ اسی کلکتہ کے اندر اگر قاری صاحب کو مان لے اور سب آدمی ان کے پیچھے ہو جائے، طاقت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہ ہر فرقے کا الگ الگ جو ہے امام ہے، الگ الگ جو ہے ہر فرقے کا رہنما ہے، تو اس سے کہاں طاقت ہوگی مسلمانوں کو؟ کیا کہیں گے حضرت جس طرح سے آج نمازی کو جو ہے پیچھے سے مارا گیا، لات مارا گیا؟ ابھی تو تاثر آ چکا ہے، سستے میں نمازیوں کو ابھی تاثر آ چکا ہے۔ مسلمانوں کو اگر کسی طرح کی بھی کچھ کارروائی کرنی ہے تو قانونی طریقے پہ کریں، جو دفاع کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور مسلمان آپس میں متحد ہو اور برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ہم لوگ کسی تضاد میں، ہنگامے میں، فساد میں نہیں جائیں گے۔
बल्कि मुत्तहिद होकर इस मुल्क को बचाएंगे। अगर लात मारा गया है तो ये उस नमाजी की तौहीन के साथ साथ इस मुल्क की तौहीन है। पूरे आलम में यही पैगाम जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। दारुल मदरसा अज़मतिया का इस तरह का कदम जो हर साल होता रहता है, 14 की दस्तारबंदी है। दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया 125 साल पूरा कर चुका है। दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया से हुफ़्फ़ाज़ उलमा पैदा हो रहे हैं। ये दीन की खिदमत है, मिल्लत की खिदमत है, जो मिल्लत के लिए सदी ज़रूरत है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया के तलबा हैं। और यहाँ पर एक बात ये कहना चाहते हैं हम कि दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया की अज़मत को समझने के लिए आप क़ारी फजलुर रहमान साहब की शख्सियत को देख लीजिए, वो भी यहाँ के प्रोडक्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है। हम लोग जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया में एक नशिस्त का इनकाद किया गया जिसमें 14 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए और ये सारे 14 के 14 बच्चे उन्होंने यहीं हिफ्ज़ पढ़ा है मुकम्मल और यहाँ से ये फ़ारिग़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ जलसा दस्तारबंदी का भी इनकाद किया जाता है, लेकिन ये अल्टरनेट ईयर यानी एक साल के बाद एक साल हम लोग ये इसका इनकाद करते हैं, जो कि ज़करिया स्ट्रीट में आपको पता है कि बड़ी मस्जिद के नीचे ये प्रोग्राम होता है। गुज़िश्ता साल 64 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हाफिज़ कुरान हुए और इस साल जो है वो 14 बच्चे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 64 का जो आंकड़ा था वो इंशाअल्लाह वहाँ करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लड़कों ने जब शुरुआत की है तो उनको इब्तिदाई दौर में ज़रा वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन जब वो 15 पारा से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो याद करने में भी बहुत तेज़ी आ जाती है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी दस्तारबंदी होगी तो जो मदरसे की जो रवायत है, जो मदरसे के तालीम का जो तरीक़ा है, ये इंशाअल्लाह ये उसी तरह पूरा होता रहेगा। फ़िलहाल देखिए, मदरसा अज़मतिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पहले इसको समझिए, ये 3 स्टेट पे है। मगरबी बंगाल में भी है, बिहार में भी इसके ब्रांचेस हैं और उड़ीसा में भी इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर तकरीबन अभी 1000 तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बैरूनी भी है, मकामी भी है और बोर्डिंग में, हॉस्टल में तकरीबन 250 से 300 बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तमाम ब्रांचों में। और ये आप जहाँ मौजूद है ये उसका मरकज़ है, सेंटर है, तो यहीं से तमाम ब्रांच का कंट्रोल किया जाता है और साल में 2 दफ़ा इम्तिहानात होते हैं, वहाँ भी प्रोग्राम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद इम्तिहान लेने अपने ब्रांचों में जाते रहते हैं और जो भी तालीमी रिपोर्ट है वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तालीम को और भी जदीद तरीक़े पे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। 64 बच्चे की दस्तारबंदी होती है, लेकिन कानून में देखा जाता है कि बहुत कम लोग आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, तो इससे बेहतर ये है कि कुछ ना कहा जाए। मौका ये है कि जब हिफ्ज़ कुरान जब एक हाफिज़ पढ़ता है तो उसका जो मर्तबा है ये आवाम नहीं दे सकती है, इसका जो मर्तबा है ये अल्लाह ही को मालूम है। तो क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सरों पे जो है सोने का ताज पहनाया जाएगा और वो ऐसा ताज होगा कि जिसकी किरणें जो है वो सूरज से भी ज़्यादा रोशन होगी। तो ये अल्लाह को और उसके नबी को जो है हाफिज़ की अहमियत का अंदाज़ा है। अगर इसमें ताउन नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अच्छी समझ अता फरमाए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बस भाई यही एक ताउन का ज़रिया है जिससे आप अपने आक़िबत को भी दुरुस्त कर सकते हैं। जलसे में काफ़ी लोग आए यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, आज के इस दौर में और ख़ास तौर पे आज फ्राइडे का दिन था, काम का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग, इस मदरसे की मोहब्बत है, इसकी अज़मत है कि लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हम उनके बहुत ममनून, मशकूर, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मदरसे में हाज़िर हुए और इस प्रोग्राम से फैज़याब हुए। जब से मैंने नाज़िम तालीमात का जो ज़िम्मेदारी है जब से मैंने संभाला है तो उसके बाद से इसको स्कूल लाइन से मैंने पूरा जोड़ा है इसको। और अभी तकरीबन क्लास 6
تک کی پڑھائی حفظ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو حفظ کرنے کے بعد اسکولوں میں بآسانی ان کا کلاس 6 میں 7 میں داخلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کے بعد اگر وہ چاہیں اسکولی تعلیم حاصل کرنے تو وہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی سوال ترقیات کی، تو دیکھیے ترقیات جو ہوتی ہے وہ اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اس میں منی پاور کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی کمی ہے، تو میں آپ کے مادھیم سے آپ کے ذریعہ یہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس مدرسے پہ خصوصی توجہ دیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اس مدرسے میں جس طرح کی محنت کی ہے، خصوصاً ہمارے والد ماجد نے جس طرح کی محنتیں کی ہیں، تو اس کا ثمرہ تو یقیناً ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی کڑی کی ایک نظیر ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے یہ آئندہ کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا یہ بات ہے کہ ہم لوگ آئندہ بھی اسی طرح سے محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی طرف ترغیب دیں اور ان کو حافظ قرآن بنائیں۔ جو بچے حافظ بننا چاہتے ہیں کیا یہاں پہ آ کر کے بالکل بن سکتے ہیں، بالکل حافظ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو چارجز دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور جو نہیں دینا چاہتے ہیں تو ان سے ہم لوگ کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی آرام سے یہاں سے حافظ قرآن بن کر ہی نکلتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جیسے کہ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کام بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، ہاں، اور حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی، وہ بچہ وہ ہمارے ہی زکریا اسٹریٹ کے محلے کا ہے، اور ماشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے، لیکن اس کے والد کو اور اس کے دادا کو اس کو حافظ قرآن بنانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس بچے نے بھی محنت کی اور ہم لوگ بھی اس کے پیچھے لگے رہے، اور دادا نے بھی بہت ساتھ دیا ہم لوگوں کا، تو وہ ماشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں حافظ قرآن مکمل ہو گیا الحمدللہ، تجارت کے ساتھ ساتھ۔